السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم. جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، انہوں نے 22 فروری کو ایک پریس ریلیز ایشو کی تھی، جس میں انہوں نے اپنی کارکردگی جو کہ 6 مہینے کے تقریباً ذرا سا 1-2 ہفتے اوپر ہی ہے، تو اس پہ انہوں نے سیٹسفیکشن کا اظہار کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا ہماری میجر اچیومنٹس ہوئی ہیں. یہ جو سیلف اسیسمنٹ ہے، یہ نارملی آج کل کوئی اور یا ادارہ یا انٹیٹی نہیں کرتی. نارملی وہ کسی اور سے انڈیپینڈنٹ ادارے سے کرواتے ہیں، مگر ہمارے ہاں تو پالیٹکس میں یہی رواج ہے. اب میاں نواز شریف ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری کارکردگی بہت اچھی تھی 2017 تک. دس از ہائیلی ڈبیٹیبل بیکاز وہ جو 2018 میں جو ہائیسٹ ایور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوا تھا، دیٹ بی لائز اٹ. پھر اگر آپ دیکھیں جو زرداری صاحب کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے بھی یہ کلیم کیا. اب جو عمران خان صاحب کے جو سپورٹرز ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے وقت میں بہت اچھا تھا. یہ جو پی ڈی ایم کی پاکستان جو ڈیموکریٹک موومنٹ، جو 11-12 پارٹیز کی جو امیلگم تھی، کہ جی ان کی جو 16 مہینے کی تھی، ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو آج ہم اتنا تو نہیں کریں گے کہ کیا اتنی لمبی ڈسکشن تو نہیں کریں گے اسپیننگ سو مینی ایئرز. ہم فوکس کریں گے کیئر ٹیکرز پہ اور ان کی جو اسیسمنٹ تھی کہ جی انہوں نے بہت اچھا کام کیا، اس پہ کریں گے. بفور آئی اسٹارٹ دا ڈسکشن، اینڈ آئی ہیو انوائٹیڈ دا بزنس ریکارڈر ٹیم، جو کہ اسلام آباد کی ٹیم ہے، جن کی بیٹس ہیں ریگولر ویریس بیٹس ہیں which will challenge the claim of the caretakers. 2 چیزیں میں اسٹارٹ ہونے سے پہلے کرنا چاہ رہی ہوں. ایک چیز یہ ہے کہ آن 17 جون، یعنی کہ بفور جو IMF کی جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ سائن ہوئی تھی، اپروو ہوئی تھی، اسٹاف لیول ایگریمنٹ میرا خیال میں شاید 29 جون کی ہوئی تھی. سو 1-2 ہفتے پہلے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنی تھی، اور اس میں بہت سینئر موسٹ، یعنی کہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی ممبر ہیں. اس میں اٹ از چیئرڈ بائی دا پرائم منسٹر، پروونشل اور فیڈرل کیبنٹ کے لوگ ہیں، وہ بیٹھتے ہیں، سویلین اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے. بیکاز یہ تو ایپیکس کمیٹی تو کوئی اور ہے جس میں یہ پرائم منسٹر اور چیف بیٹھتے ہیں، بٹ اور بھی ہیں کمیٹیز اسپیسیفک، سیکٹر اسپیسیفک، جو کہ ڈپینڈنگ آن ہو از ریلیونٹ اس میں بیٹھتے ہیں. اور اس میں ہر ایک میں ایک سینئر آرمی آفیشل بھی بیٹھتا ہے. یہ اس جو SIFC ہے، اس نے کافی کارکردگی دکھائی ہے ان ٹرمز آف ایک اینٹی تھیفٹ موو تھی. ہمارے جو پاور سیکٹر کے رپورٹر ہیں مشتاق گمن صاحب، وہ بتائیں گے کہ جی اینٹی تھیفٹ ڈرائیو تھی، وہ سکسیزفل تھی. آئی تھنک اباؤٹ 80 بلین انہوں نے آلریڈی جنریٹ کیا ہے. انہوں نے جو اسپیکولیشن ہو رہی تھی روپی کے اوپر، جس پہ کہ روپی کی جو پرائس ہے گرتی چلی جا رہی تھی، 7 ستمبر کو یہ لانچ کی تھی، وہ بھی انہوں نے کیا. اور دیر از اے کنسنسس کہ یہ کیئر ٹیکرز تو نہیں کر سکتے تھے، یہ SIFC نے اس کو لانچ کیا تھا. اٹ واز بیکڈ بائی دا ملٹری اینڈ دیٹس وائی اٹ واز سکسیزفل. دوسرا جو ہے، جو امپاور کر گئے تھے، جو کہ جو پچھلی کیئر ٹیکرز تھی ان کے پاس نہیں تھا. 26 جولائی کو انہوں نے یہ جو یہ PDM کی جو گورنمنٹ تھی، انہوں نے ایک الیکشنز ایکٹ کی امینڈمنٹ کی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کین ٹیک سچ ایکشنز اور ڈیسیژنز نیسیسری فار پرپسز آف پروٹیکشن آف اکنامک انٹرسٹ آف پاکستان. یعنی کہ اکنامک انٹرسٹ جہاں آ گئے پاکستان کے، وہ یہ پروٹیکٹ کریں گے، اینڈ دے کین ٹیک اینی ڈیسیژن ڈیلنگ ود، اور یہ اسپیسیفک انہوں نے کہا تھا بائی لیٹرل اینڈ ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس. یعنی کہ جو IMF کے ساتھ یہ کر گئے تھے معاہدہ، اس کے اوپر ایڈھر کرنا پڑے گا کیئر ٹیکر سے. ان کی منووربلٹی زیادہ نہیں تھی اس میں، اور بائی لیٹرل بھی تھی. ہمارے جو ہمارے اسپیشلی دا فرینڈلی کنٹریز ہیں، سعودی عربیہ ہے، چائنا ہے، UAE ہے، ان کے ساتھ جو ہم نے معاہدے کیے تھے وہ بھی کریں گے. اور وہ انہوں نے ایک اور چیز کہی تھی کہ کنٹینیویشن اینڈ انکلوژن آف پروجیکٹس انیشیٹڈ انڈر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، اس میں بھی کرنا پڑے گا. انٹر گورنمنٹل کمرشل ٹرانزیکشنز اینڈ پرائیویٹائزیشن کمیشن. تو یہ انہوں نے کافی کارٹ بلانش دی تھی ان کو کیئر ٹیکرز کو، جو پچھلے کیئر ٹیکرز کے پاس نہیں تھی. میں ٹیم سے اپنی آپ کو انٹروڈیوس کرانا چاہوں گی. ظہیر عباسی صاحب ہیں، فائنانس کرتے ہیں. طاہر امین ہیں، ریٹنگ ایجنسی
یونیورسٹیز کرتے ہیں, EAD کرتے ہیں, یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کرتے ہیں, ہی آلسو ڈز ملٹی لیٹرلز کی کوریج کرتے ہیں. مشتاق گھمن صاحب, جیسے میں نے مینشن کیا تھا آپ کو بھی, پاور سیکٹر میں بہت سالوں سے, میرے خیال میں ڈیکیڈز ہو گئی ہیں, 20-30 سال تو کم از کم ہو گئے ہیں. اور وسیم اقبال صاحب جو ہیں وہ پیٹرولیم اور وہ پیٹرولیم ایسپیکٹ دیکھتے ہیں, گیس, پیٹرولیم سیکٹر. آئی اسٹارٹ ود ظہیر عباسی صاحب. بتائیے گا عباسی صاحب کہ ان ٹرمز آف ڈیٹا, را ڈیٹا, کیا جو کیئر ٹیکرز ہیں ان کی کنٹینشن صحیح ہے کہ ہم نے کوئی امپرومنٹ کی ہے, یا آپ کو کوئی, اور یہ ڈیٹا میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ جو فائنانس ڈویژن کی رپورٹ آئی ہے فار فیبرری, ابھی ریسنٹلی آئی ہے, لاسٹ ڈے آف فیبرری 29 کو میرے خیال میں انہوں نے ریلیز کی تھی. واٹ از دا کمپیریزن؟ فائنانس منسٹری نے جو اپنی ایک پرفارمنس ایویلیویشن بتائی تھی, اگر ہم یہ ڈیٹا کو دیکھیں تو وہ اس کی نفی کرتی ہے بہت سارے پوائنٹس پہ. نہیں, اٹ واز ناٹ اونلی فائنانس, اچھا ان دا کیبنٹ میٹنگ, بٹ سب نے دی تھی, بٹ اوکے فائنانس منسٹری. جی, کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جو اپنی کہا تھا کہ ہم نے فائنانس منسٹری کی جو منتھلی رپورٹ اپڈیٹ ہوتی ہے, ہر مہینے ہوتی ہے, اور ابھی فیبرری کی جو ہوئی ہے اس کے اگر ہم اکنامک انڈیکیٹر دیکھیں جو انہوں نے ڈیٹا خود دیا ہوا ہے, تو وہ یہ واضح کرتا ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا اپنی پرفارمنس کے بارے میں جو کلیم ہے وہ اس سے میچ نہیں کرتا. انفلیشن دیکھیں, مطلب وہ جب انالیسس کرتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک رخ میں جا رہے ہیں, اسٹیبلائزیشن ہو رہی ہے, بٹ ایکچولی جب ڈیٹا دیکھتے ہیں, را ڈیٹا, تو اس میں میچ نہیں کر رہا, یہ آپ کہہ رہے ہیں, رائٹ؟ جی جی. سو واٹ اباؤٹ انفلیشن؟ لیٹس اسٹارٹ. انفلیشن دیکھیں 28.7% جو انہوں نے رپورٹ میں لیٹسٹ جو جولائی جنوری کا مینشن کیا ہے. سو دی ایوریج از 28.7% انہوں نے انفلیشن دیا ہے, جو اگر اس کے پچھلے سال کے ہم دیکھیں کمپیریزن کریں تو وہ 25.4%, یعنی کہ فار دا سیم منتھ. جی, فار دا سیم پیریڈ. اسی حوالے سے ہم دیکھیں PSDP میں جو انہوں نے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جو اس میں تقریباً 5.9% جو ہے کمی آئی ہے, کٹوتی کی ہے انہوں نے. بیکاز وہ یہ بڑا نارمل ہوتا ہے کہ جب بجٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے تو آپ اس کی کٹوتی کرتے ہیں, مگر بجٹ ڈیفیسٹ پھر بھی بڑا ہے, رائٹ؟ 43% میسیو انکریز ہوا بجٹ ڈیفیسٹ ان دی فرسٹ 6 or 7 months. 6 months. فرسٹ 6 months دسمبر تک انہوں نے کیا ہے, کا جو انہوں نے ڈیٹا ریلیز کمپیئر ٹو دا ڈار ایئرز جو اس نے تباہی مچائی ہوئی تھی, اور 43% بڑھا, اور جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ان کا کرنٹ ایکسپینڈیچر جو ہیں وہ اس میں انکریز ہو رہا ہے, اور وہ کرنٹ ایکسپینڈیچر تقریباً اگر ہم دیکھیں تو اوور 50% جو ہے انکریز ہوا ہے اگر جولائی دسمبر کا پچھلے اسی پیریڈ سے ہم کمپیریزن کریں تو. یعنی جولائی دسمبر 23 ورسز جولائی دسمبر 22. جی, اس میں اتنا انکریز ہوا. پھر اسی طرح LSM, اور یہ بڑی ہائیلی انفلیشنری پالیسی ہے, سو دیٹ ٹائز اپ. اور اسی طرح LSM از لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر. جی, اس میں تھوڑی سی گروتھ آئی ہے. نہیں جی, گروتھ تو نہیں ہے, نیگیٹیوٹی کم ہوئی ہے. نیگیٹیوٹی انفارچونیٹلی گروتھ اگر ہوتی تو کیا ہی بات تھی, نیگیٹیوٹی کتنی کم ہوئی ہے دیکھیں 2.10 جولائی -2.1 جی, اور پیچھے جو تھا وہ جولائی دسمبر 22 جی, وہ اس وقت 0.40 تھا نیگیٹو. کب؟ اس سے جولائی دسمبر 23 نیگیٹو 0.4 تھا جی, اس سے پہلے 2.10 تھا نیگیٹو. جی, سو نیگیٹیوٹی میں کمی آئی ہے. اس کا یہ, اور اس پہ وہ جو ہے میرے خیال میں جو انالیسس کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو بہت زیادہ ہائی فریکوینسی ڈیٹا ہے وہ بڑا امپروو کر دیا. آئی کم ٹو طاہر امین صاحب, جو ہائی فریکوینسی ڈیٹا ہے جی وہ کس کو مینشن کر رہے ہیں؟ وہ تو زیادہ تر وہاں پر مینشن کرتے جیسے فرٹیلائزر ہو گیا یا ٹریکٹر ہو گئے یا سیمنٹ ہو گئے, جبکہ اور کنٹریز میں اس کو وہ لیتے بھی ایز سچ وہ نہیں لیتے جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ. ٹریکٹرز کو تو شاید لیتے ہیں, ٹریکٹرز کو تو لیتے ہیں, سیمنٹ کو شاید نہیں لیتے, یا فرٹیلائزر جو ہے جی وہ بیسکلی آپ جب فرٹیلائزر کی جو آؤٹ پٹ ہے اس کے لیے آپ کو سبسڈائز گیس دیتے ہیں, اس کے لیے آپ اور مراد دیتے ہیں. تو دیز آر آل تھنگز دیٹ آر ریئلی پارٹ آف انٹائر سیٹ اپ, رائٹ؟ تو یہ ہائی فریکوینسی اور سیمنٹ جو ہے وہ سیمنٹ اور فرٹیلائزر دونوں اسمگل ہو رہے ہیں افغانستان میں بھی. تو یہ جو ہائی پروڈکٹیوٹی ہے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہے. جی عباسی صاحب, ویلکم بیک ٹو یو. اور کوئی ڈیٹا جو ہے؟
دیکھیں باقی اگر اس سے پہلے کا بھی ہم ایکسپینڈیچر کے دیکھیں باقی اور چیزوں کے ڈیٹا بھی دیکھیں تو اس میں ان کا کلیم تو ہے، لیکن جب اس کے ہم انالیسس کرتے ہیں ڈیٹے کا تو اس حساب سے وہ جن پہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی اچیومنٹ کی ہے، وہ ڈیٹا وہ اس چیز کو میچ نہیں کر رہا، اس کو بیک نہیں کر رہا ہوتا جی۔ اس کے علاوہ پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ جو ہے اس میں میسیو ڈکلائن ہوا ہے اس دفعہ۔ کتنا پرسنٹیج وائز کتنا ہوا ہے؟ 80% میرا خیال میں 80% کے قریب تقریباً اس میں جنوری جو 24 ہے کمپیئر ٹو جنوری 23 جی 80% اور کم ہوا ہے، وہ اس میں بہت کم ہوا، اور اس کی میجر ریزن یہی ہے کہ آپ کا جو مارک اپ پالیسی ریٹ ہے وہ 22% ہے، اس وجہ سے پلس دا گورنمنٹ از بوروئنگ ہیویلی کمرشل بینک سے، مطلب ڈومیسٹک سیکٹر سے بہت ہیویلی بورو کر رہے ہیں۔ اور کتنا انکریز ہوا ہے، ڈو یو ریممبر طاہر صاحب؟ جو بوروئنگ ہے اگر دیکھا جائے تو لاسٹ پورے سال میں جتنے بوروئنگ کی تھی وہ اسی 6 مہینے میں پوری ہوئی، پچھلے سال یعنی 22-23 میں جو بوروئنگ ہوئی تھی دیٹ از وہ انہوں نے 6 مہینے میں کر دی، اینڈ دیٹ واز ناٹ ان دا بجٹ۔ ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہے خواتین حضرات، پلیز اسٹے ود اس اف یو کین۔ ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین، وی ہیو بین جوائنڈ بائی سہیل سرفراز جو کہ چیف رپورٹر ہیں بزنس ریکارڈ اسلام آباد آفس کے، اینڈ ہی ول ڈسکس دا ریونیو جنریشن فار دا کرنٹ ایئر ان کیئر ٹیکر کے سیٹ اپ میں۔ نصرت نظر ہیں جو پرائیویٹائزیشن کرتی ہیں، بٹ آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ آف ود مشتاق گھمن صاحب۔ جی سر، پاور سیکٹر میں کیا اچیومنٹس ہوئی ہیں کیئر ٹیکرز کی اسپیسیفکلی؟ جی جب یہ آئے تھے تو اس وقت انہوں نے کافی کلیم کیے تھے کہ ہم اس کی پرفارمنس کو بہتر کریں گے اب جتنی دیر ہم رہیں گے، مگر ان کی پرفارمنس ایک تو سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جب آئے تھے یہ 2.3 ٹریلین تھا، وہ جو اس وقت جو ہے وہ 2.55 ٹریلین ہے، تقریباً 250 ارب روپے انہوں نے ایڈ کیا ہے اس میں۔ Is that the normal flow یا سے فلو کم؟ نارمل سے جو ہے نا وہ تھوڑا زیادہ ہے، اس میں تھوڑی ایک ریزن یہ ہوتی ہے کہ چونکہ جو انیشل منتھس ہوتے ہیں فائنینشیل ایئر کے تو اس میں جو ان کو سبسڈی ملنی ہوتی ہے وہ تھوڑا لیٹ ملتی ہے، کلیمز بعد میں جاتے ہیں تو وہ بعد میں ایڈجسٹ کر لیں گے، لیکن یہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایگری ہوا ہے کہ 2.3 پہ ہی کلوز کریں گے فائنینشیل ایئر۔ تو ایک تو یہ دوسرا نہیں ہوا رائٹ 2.551 ٹریلین ہے اس وقت جو ہے نا۔ تو دوسرا انہوں نے یہ جو تھا ایک اچھا کام جو کیا، جو SIFC کے لیول پہ ہی ڈیسیژن ہوا تھا کہ ملک بھر میں چونکہ لاسز بہت زیادہ ہیں تو ایک جو ہے وہ چوری کے خلاف ایک مکمل طور پر ایک بھرپور مہم چلائی جائے۔ اس سے انہوں نے مہم چلائی تھی صوبوں کے تعاون سے، صوبوں کا ان کو کافی جو تھا وہ کوآپریشن حاصل رہا۔ ہر ہفتے میٹنگز ہوتی نہیں تھی آئی جیز کے ساتھ، چیف سیکرٹریز کے ساتھ، اور وہ صوبائی لیول پہ اینٹی تھفٹ ٹاسک فورسز بھی بنائی گئی تھیں۔ ابھی تک جو ان کا دعویٰ ہے، جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ کوئی 85 بلین کے قریب ریکوری انہوں نے کی ہے، اور جو سپٹمبر سے جو ڈرائیو ہے وہ ابھی تک چل رہی ہے۔ اوکے، اینڈ جو انہوں نے میرے خیال میں ریسنٹلی کوئی پلان دیا تھا وچ واز ریجیکٹڈ بائی فائنانس اینڈ آئی ایم ایف۔ جی، تو یہ ان کا یہ خیال تھا جو کیئر ٹیکر انرجی منسٹر تھے کہ ہم یہ کریں گے کوئی ایسی پاور منسٹر، پاور بھی تھے اور پیٹرولیم دونوں ہی تھی منسٹری ان کے پاس۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس سے یہ کہ ہماری بلے بلے ہو جائے، مگر وہ بلے بلے ہو جائے یا ہمیں نیکسٹ گورنمنٹ میں ایڈجسٹ کر لیں، بٹ تو بلے بلے ان کی ہو نہیں پائی، کیونکہ جو انہوں نے پلان دیا تھا ٹیرف کے حوالے سے کہ ٹیرف جو ہے وہ 9 سینٹ اس وقت جو انڈسٹری کا ٹیرف ہے وہ کوئی تقریباً 14 سینٹ کے قریب ہے، تو وہ 9 سینٹ ہم کر دیں تو اس سے یہ ہے کہ جی ایکسپورٹس ہماری بڑھیں گی اور پھر ڈالرز آئیں گے، اور یہ اور اس طرح کی کہانی انہوں نے بنا کے آئی ایم ایف کو دی تھی۔ اور پہلے فائنانس کو دی تھی رائٹ؟ جی، پہلے فائنانس کے ساتھ، پہلے یہ بیسیکلی یہ SIFC کے لیول پہ ڈسکس ہوئی تھی، وہاں سے انہوں نے ان پرنسپل اپروول لی تھی، پھر فائنانس کو انہوں نے SIFC نے ڈائریکٹ کیا تھا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ورکنگ کریں، پر
جو فائنانس والے اس پہ ایگری نہیں کر رہے تھے، کیونکہ اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جس میں بجٹ کے حوالے سے بھی کچھ امینڈمنٹس ان کو چاہیے تھی اور پیسہ چاہیے تھا جی، پتہ نہیں وہ میرا خیال میں وہ کہہ رہے تھے صبح لے لیں گے شام تک دے دیں گے، بٹ ان اینی کیس the plan was not workable, right? It was not maybe they needed an accountant to come up with that. دوسرا انہوں نے سر کو ڈیٹ جو تھا نا ریڈکشن پلان جس کو نام دیا تھا وہ انہوں نے دیا تھا کہ ہم اس سے ایڈجسٹمنٹ بک ایڈجسٹمنٹ کریں گے. بہت ساری جو تھی جو پیٹرولیم کمپنیز تھی، گیس کی کمپنیز تھی اور ان کی، اور ہمیں جو ہے وہ کوئی 1.3 ٹریلین کے قریب جو روپے جو تھے وہ فائنانس ڈویژن ہمیں دے اور ہم ایک دن میں ہی وہ واپس کر دیں گے. مگر وہ مطلب میں نے پڑھا تھا، آپ نے اس کو کور بھی کیا تھا بزنس ریکارڈر کے لیے، بٹ دیر واز نو کلیئرٹی آن واٹ ہی واز وانٹیڈ ٹو ڈو. صرف اس نے کہا تھا جی ہم یہ کر لیں گے، اور جو کلیئرٹی انہوں نے پرووائڈ تو کی ہوگی فنڈ کو اور فائنانس کو، تو وہ انہوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا. رائٹ جی بالکل، انہوں نے یہ دس از ناٹ ورکیبل. جی کیونکہ اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب جو لاسٹ انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کیا تھا اس نے آئی ایم ایف نے، تو انہوں نے کہا کہ بجٹ میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. صحیح. تو یہ دونوں ہی جو پرپوزل تھیں اس میں بجٹ میں کچھ نہ کچھ اس میں امینڈمنٹ کو کرنے کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے نہ تو فائنانس نے ایگری کیا تھا اور پھر نہ پھر آئی ایم ایف نے کیا. انہوں نے ان کو جو انہوں نے ان کو لکھ کے بھجوایا تھا اس کا انہوں نے جواب تو دیا، اور اس کے بعد آئی ایم ایف وہ خاموش ہے، انہوں نے کوئی ان کو آگے سے کوئی اپلائی نہیں کیا ابھی آج کے دن تک. آلرائٹ، اوکے، لیٹ می گو ٹو وسیم اقبال صاحب، یہ پیٹرولیم سیکٹر کرتے ہیں. جی وسیم صاحب، آئی ووڈ لائک یو ٹو ڈو اے کوئک سمری اباؤٹ دیئر پرفارمنس ان وہ جو گیس RLNG امپورٹ ہے اور پیٹرولیم پروڈکٹس. جی اس کے اندر جس طرح گمان صاحب نے بتایا ہے کہ پاور سیکٹر میں سرکولر ڈیٹ جو کافی انکریز ہوا ہے، سملرلی جو ہے گیس سیکٹر کا بھی اسی طرح ہوا ہے. جب یہ آئے تھے اس ٹائم 2.1 ٹریلین جو ہے گیس کا تھا، جو 2.3 جو ٹریلین ہوا ہے. اور اگر اس پہ لیٹ پیمنٹ 200 بلین کے قریب ہے جی، اور لیٹ پیمنٹ سرچارج اگر اس پہ ایڈ کریں تو یہ تقریباً 3 ٹریلین تک چلا جاتا ہے. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انہوں نے 2 دفعہ ریوائز کی ہے گیس کی پرائسز، ایک نومبر 1 سے کی تھی، وہ تقریباً 193% اپ ٹو جو ہے وہ کی ہے. پھر اگین جو ہے انہوں نے 1 فروری سے انہوں نے تقریباً جو ہے 175% اگین جو ہے نا میسو انکریزز، مگر پھر بھی فل کاسٹ ریکوری نہیں کر پائے. نہیں بالکل نہیں کر پائے. اس کی کافی ساری ریزن ہے. مین ریزن تو یہ ہے جس طرح کہ گیس سیکٹر میں کوئی ریفارم نہیں کر پائے. اس کے علاوہ جو UFG ہے ان اکاؤنٹڈ فار گیس جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پائے. اگر ابھی آپ دیکھیں سندھ جو SIGCL جو کور کرتا ہے اس کی تقریباً 15% سے بھی ابو جو ہے وہ UFG ہے، اور اسی طرح SNGPL کی بھی تقریباً راؤنڈ اباؤٹ جو 10% ہے. اور اگر دیکھا جائے تو اوگرا جو الاؤ کرتا ہے وہ تقریباً 6.3% تک کرتا ہے. اوکے، فائنل کویسچن آئی وانٹ ٹو آسک یو بیفور یو گو فار اے بریک. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو پیٹرولیم کی پرائسز بڑھتی جا رہی ہیں، از اٹ ٹو جنریٹ ریونیو اور از اٹ ٹو ایکچولی پاس آن دا رائز ان دی انٹرنیشنل پرائس آف آئل؟ اس کے اندر مین 2 فیکٹر ہیں، ایک تو ایکسچینج ریٹ اس کی وجہ سے، اور دوسرا پریمیم جو ہے پر بیرل. مگر ایکسچینج ریٹ تو کافی سٹیبل رہا ہے فار دا لاسٹ آئی تھنک سنس فیبروری اینڈ مڈ جنوری ٹو ناؤ اٹس بین پریٹی، مطلب 279 سے لے کے 281 سے زیادہ نہیں گیا. تو اس کا کیا مطلب ایکسچینج ریٹ کا کیا کیا ہے انہوں نے؟ اس کے اندر 3 یا 4 روپے جو یہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ لاسٹ 15 اس میں ڈال رہے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا جی، ڈس آنیسٹی کا تو جی ڈس آنیسٹی کا بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر. اور لیکن دوسرا یہ ہے کہ جو PL ہے جو پیٹرولیم لیوی ہے جو انہوں نے 60 روپیز پر لیٹر جو ٹیکس کی ہوئی ہے پیٹرول اور HST کے اوپر، یہ بھی ڈار صاحب کر گئے تھے نا، یہ دس واز پارٹ آف دا فنڈ بجٹ کے جی 50 تھی پہلے تو 60 کر دو. جی وہ انہوں نے ریوائز کی ہے. وہ پہلے 869 بلین انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا کرنٹ فسکل ایئر کے، اب وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تقریباً یہ 920 بلین جو ہے یہ بیکاز وہ باقی شارٹ فال ہو رہا ہے نا، ریونیو کا شاید ہو رہا ہے. بالکل ریونیو کا شارٹ فال ہو رہا ہے، کرنٹ ایکسپینڈیچر بڑھ رہا ہے. اوکے، تھینک یو. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہے. پلیز اسٹے ود اس اف یو کین.
ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب ہم سہیل سرفراز صاحب کے پاس جائیں گے, ان سے پوچھیں گے کہ جو ریونیو جو ہے اسپیسیفک ریفرنس ٹو فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے جو کلیکشنز ہیں اس میں کیا امپروومنٹ آئی ہے, کیا ان کیئر ٹیکرز, میرے خیال میں ان کا مینڈیٹ تو ہے سہیل صاحب کہ ہم نے نہیں کرنا, وہ ٹیکسز امپوز نہیں کر سکتے, دیٹ ہیز ٹو بی تھرو پارلیمنٹ فائنانس بل. جی بالکل. فروری کے مہینے میں جو ہے وہ ایف بی آر کا 33 بلین کا جو ہے وہ شارٹ فال ہے, لیکن جو جولائی ٹو فروری کا پیریڈ ہے کرنٹ فسکل ایئر کا, اس میں انہوں نے ٹارگٹ سرپاس کیا ہے. اور اس کی جو ہے وہ آپ دیکھیں جو بنیادی وجوہات ہیں اس میں تو بڑا کلیئرلی, ایک تو یہ کہ حکومت نے 17 سے 18% سیلز ٹیکس کا ریٹ بڑھا دیا تھا افیکٹو جولائی, رائٹ؟ جی بالکل, اور وہ اکراس دا بورڈ تھا, تمام چیزوں پہ تھا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو انفلیشن ہے جو کہ بجٹ کے وقت جو ہے 21% پروجیکٹ کی گئی تھی, وہ اس وقت تقریباً 28.3% تک پہنچ گئی ہے ایوریج فار the first 7 months. جی ایگزیکٹلی. تو اس کا بھی ریونیو کے اوپر جو ہے وہ بہت امپیکٹ ہے. اور زیادہ تر انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے وہ لگائے گئے. امپورٹ کے اوپر 25% سیلز ٹیکس لگا دیا گیا لگژری آئٹمس پہ, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی, بیوریجز, انٹرنیشنل ایئر ٹریول, بے تحاشا سیمنٹ کے اوپر وہ جو ایگزسٹنگ ٹیکسز ہیں ان کو بڑھا دیا. جی بالکل. اور جو ہے جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں اس پہ سارا فوکس, اور ود ہولڈنگ ٹیکسز جو کہ اب سیلز ٹیکس موڈ میں کلیکٹ ہوتے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ ان کا انسیڈنس جو ہوتا ہے جتنا زیادہ غریب ہے اس پہ زیادہ ہوتا ہے آن دیئر انکم دین دا رچ, تبھی کہتے ہیں ابیلٹی ٹو پے پرنسپل انکم ٹیکس. بٹ انہوں نے کوئی انکم ٹیکس کے اور فائلرز کے حوالے سے کچھ کام کیا ہے انہوں نے؟ جی بالکل. جی بالکل, کیئر ٹیکرز نے نان فائلرز پہ اپنا دائرہ جو ہے وہ کافی تنگ کیا تھا. اور از دیٹ نیو لاز اور از دوز لاز پہلے والے ہیں مگر صرف امپلیمنٹ کیا ہے؟ جی بالکل, یہ بہت پرانے قانون تھے کہ آپ بجلی اور گیس کے کنیکشن یا موبائل فون کنیکشن نان فائلرز, بینک اکاؤنٹس کو آپ جو فریز کر سکتے ہیں, یہ پہلے کے قانون تھے. لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کچھ حد تک ابھی نظر آئی ہے. Is that, do you think, backed by SIFC? دیکھیں ہمیں یہ نہیں معلوم کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے یہ والے جو کام کیے ہیں کیا اس کے پیچھے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی بیکنگ مسٹ بی, بیکاز انہوں نے اور جگہ سے تو کیا تھا, رائٹ؟ بٹ اینی وے جی. اور تو اس کے علاوہ جو ہے وہ فرسٹ ٹائم تمام گورنمنٹ آرگنائزیشنس کو باؤنڈ کرنے کا ایک لا ڈرافٹ آیا جس میں ڈیٹا انٹیگریشن تھی. اور اگر کوئی سرکاری ادارہ, یہ نیا لا تھا, لیکن اس کا ڈرافٹ ایشو کیا گیا جو ایکچوئل اس کو لیگلی نوٹیفائی فائنل نوٹیفیکیشن ہونا تھا, وہ کسی وجہ سے جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس کو روکا ہوا ہے. Is it because they don't have the mandate یا کیا وجہ؟ اس پہ جب ایف بی آر کے ممبرز سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی اس وقت ہم اس طرح کے تمام ڈرافٹ ایس آر اوز جو ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی کے ہیں وہ ہم روک کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی تو ہم کریں گے. ٹھیک ہے. اینی تھنگ ایلس؟ جی اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا ود ہولڈنگ ایجنٹس کو ڈاکیومنٹ کرنے کا ایک بہت اہم نوٹیفیکیشن آیا, اور اس کا ڈرافٹ وہ بھی روک دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ جو آپ کی انوائسز کو جو ہے انٹیگریٹ کرنے کا پورا سسٹم آنا ہے. بٹ ایک ریفارمز کا انہوں نے کیا تھا, بڑے میجر ایڈمنسٹریٹو زیادہ تر تھے وہ ریفارمز, کیا اس میں نئی بات تھی؟ بٹ وہ بھی روک دیا تھا. آئی تھنک ویدر اٹ واز ای سی پی اور کورٹ, وہ جی بالکل جو ہے یہ ریفارمز جو ہیں اس طرح کی بے تحاشا ماضی میں کمیٹیز بھی بنی, کمیشنز بھی بنے, رائٹ. بٹ اس کا کیا بنا ہے؟ جی اس کا جو ہے جی اس کا جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو روک دیا تھا. بٹ آئی تھنک اسلام آباد ہائی کورٹ نے, ایگزیکٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت وہ کیس چل رہا ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہا ہے کہ ایف بی آر اس پہ اپنے تفصیلی کمنٹس دے. اچھا, تب تک تو الیکٹڈ گورنمنٹ آ جائے گی. ناؤ وی ول گو ٹو نصرت نظر. نصرت بتائیے گا پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے کیا ہوئی ہے ایکٹیویٹی؟ دیکھیے پرائیویٹائزیشن جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں, چاہے وہ پی 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 ہو, پی ایم ایل این ہو, پی ٹی آئی کی ہو, ایون مشرف آئی تھنک وہ سپورٹ, جی وہ سارے جو ہیں پرائیویٹائزیشن کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. اور سیکنڈلی اپنے دوروں حکومت میں انہوں نے آئی ایم ایف کو پلیج بھی کیا ہے پرائیویٹائزیشن کے لیے. پی 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 گورنمنٹ میں لون لیا, نواز شریف کی گورنمنٹ نے لون لیا, پھر عمران خان پی ٹی آئی کی لیا, پھر پی ڈی ایم نے دوبارہ لیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ جانا ہے. بہت ماشاء اللہ اچھا
ان کا وہ ہے ریکارڈ. ہاں جی ہاں, جب یہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں ویسے تو یہ سپورٹ کرتے ہیں, لیکن جب اپوزیشن میں آ جاتے ہیں تو وہ اسٹرانگ یونینس جو ہیں ان کو بیک کرنا شروع کرتے ہیں اور پرائیویٹائزیشن کے پروسیس کو سلو کر دیتے ہیں یا ہالٹ کر دیتے ہیں. سیکنڈلی یا تو ہماری کبھی مارکیٹ انوائرمنٹ اتنا فیزیبل نہیں ہوتا پرائیویٹائزیشن کے لیے, ریسیشن میں تو آپ نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی, اور پھر یہ بھی ہوتا ہے اکثر کہ یہ چلے جاتے ہیں کورٹ سے اسٹے لے لیتے ہیں. آپ دیکھیں جب برٹش کی پرائم منسٹر تھی مارگریٹ ہیچر, انہوں نے اپنے زمانے میں اپنے ٹائم میں 70s میں کافی میسو پرائیویٹائزیشن کی تھیں, اور وہ بعد میں ریویل ہوئی تھیں جب ان کا آڈٹ وغیرہ کروایا گیا تھا 15-20 ایئرز لیٹر. ہاں یہ کوئی اتنی اتنا پازیٹیو امپیکٹ نہیں تھا ان کنزیومرز. اور آپ یہ دیکھیں ہمارے ہاں تو یہ آڈٹ پریکٹس بھی نہیں کیا جاتا ہے کہ کسی نے بھی کوئی آڈٹ نہیں کرواتے. انہوں نے خود کیئر ٹیکرز نے کیا سکسیزفل آڈٹ, خود ہی کہہ دیا سکسیزفل ہم ہو گئے. بٹ دی ادر تھنگ دیٹ از آئی تھنک دیٹ یو نیڈ ٹو ہائی لائٹ میرا خیال میں کہ وہ کے الیکٹرک کی پرائیویٹائزیشن کی دیکھیں, کے الیکٹرک کا جو ہماری گورنمنٹ ہے ہر سال بجٹ میں سے وہ ان کو سبسڈی دیتی ہے, اور اس سال بھی 171 بلین کی سبسڈی کے الیکٹرک کو دی گئی ہے, ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے وہ جاتی ہے. اور یہ اتنا مطلب اتنا میں اس کو کہوں گی کہ خوش آئین بات نہیں ہے, کیونکہ اگر فار ایگزامپل کل کو یہ اور کرتے ہیں ڈسکوز میں پرائیویٹائز کرتے ہیں, مگر یہ ہے نزت یہ میرے خیال میں ٹیرف ایکولائزیشن ہر تھرو آؤٹ دا کنٹری ایک ہی ٹیرف ہونا چاہیے, حالانکہ کاسٹس اور ریسیویبلز یہ سارے ڈسکوز ہر ڈسکو کے فرق ہیں. اگر آپ نے وہ پالیسی چینج نہیں کرنی تو پرائیویٹائزیشن شاید کامیاب نہ ہو, اور کہ الیکٹرک والا ہی کیس ہو. جی بالکل. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ دوسری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ پرائیویٹائزیشن جب ایس او ایز وغیرہ کر رہے ہیں تو یہ چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ منوپلی کریٹ نہ ہو جائے, کیونکہ منوپلی کریٹ ہو جائے ہمارے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی تو منوپلی ہے, سو وی شوڈ بی کیئرفل. وہ اس میں پھر اپنے مسئلے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. اور تیسری چیز یہ بھی ہے کہ جب یہ پرائیویٹائزیشن کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایسٹ یا لائبلٹیز کی طرف دیکھتے ہیں, ان کی بیسس پہ کرتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. جبکہ ان کو جو ان کی فیوچر اسٹریم آف انکم ہے اس کو دیکھنا چاہیے, ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے, اور یہ ہولسٹک اپروچ اپنانی چاہیے تاکہ پرائیویٹائزیشن کو وہ سکسیزفل کر سکیں. Okay, all right, I will go to Abbasi Sahab. Abbasi Sahab, if you could tell us کہ یہ جیسے کہ نزت بھی کہہ رہی ہے کہ ساری گورنمنٹس آر سپورٹیو آف ون تھنگ, ہم اتنی دیر IMF کے پروگرامز میں رہے ہیں کہ ہماری جو پالیسی ڈیسیجنس ہیں وہ تو چینج نہیں ہوئی, دے آر اونلی ٹیمپرڈ بائی وہ جو جس پارٹی کو کس انفلوئنشل گروپ نے سپورٹ کیا اور وہ واپس سپورٹ کرتے ہیں, ان کو مراد دیتے ہیں. تو آپ بتائیے گا کہ کیا مارکیٹ میں کیا ہے کہ وہی پرانا کوئی ریوالونگ فائنانس منسٹر آ رہا ہے یا کوئی نیا آ رہا ہے, کہ ابھی تک کچھ نہیں پتا؟ دیکھیں اسپیکولیشن تو بہت ہیں اس حوالے سے, بہت سارے نام بھی گردش کر رہے ہیں. رولنگ جو اتحاد کولیشن پارٹیز کو ایڈ کر رہی ہیں, بٹ ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں آئی. کلیئرٹی نہیں ہے بالکل, نہ فائنانس منسٹر کے حوالے سے ہے نہ باقی کیبنٹ ممبر کے حوالے سے ہے کلیئرٹی کہ کون آ رہا ہے اور کیا کس طرح آ رہے ہیں. وہ یعنی کہ جو بھی آئے گا بیسک یہ بھی فیلنگ ہے کہ مے بی SIFC ول ٹیک دا لیڈ. I'll come finally to طاہر امین. طاہر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ہم نے بجٹ کیا تھا بہت زیادہ کمرشل بوروئنگ فرام بینکس ابراڈ, اور ہم نے ایشوئنس آف سکوک یورو بانڈز جو کہ ڈیٹ ایکوٹی ہوتی ہے اس پہ ہم نے بڑا فوکس کیا تھا ان دس بجٹ لائک ان پریویس. میرے خیال میں یہ ڈار صاحب کی وقت میں شروع ہوا تھا 2013-14 میں, یہ ریلائنس بہت بڑھتی چلی گئی ہے. اب اس سال میرے خیال میں شاید 6.1 بلین ہے, کیا وہ ریئلائز ہوا ہے, اور اگر نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا؟ بالکل جی, اس میں سے پہلے جو 7 مہینے ہیں اس سال کے, اس میں سے 1 روپیہ بھی میٹیریلائز نہیں ہوا. روپیہ نہیں, ڈالر جی. تو وہ اگر پرفارمنس کی بات کی جائے تو یہی ایک انڈیکیشن کافی ہے کہ جو ریٹنگ ایجنسیز ہے کسی نے بھی ہمیں وہ ہماری ریٹنگ کو امپروو نہیں کیا. ایجنسیز ہیں موڈیز, اسٹینڈرڈ اینڈ پورز اینڈ فچ.
انہوں نے کسی نے ہمیں اپگریڈ نہیں کیا. اور پہلے آفٹر دی ایس بی اے ہم نے سائن کیا تھا جو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ان جون 2023, یا پھر جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ یہ شمشاد اختر نے ایز کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر اب وہ سکسیزفلی کر دی تھی, اور وہ اپنا کہہ رہی ہیں کہ میں نے بڑا افیکٹو کام کیا ہے, مگر اس میں یہ چیز جو تھی وہ نہیں کروا سکیں ریٹنگ ایجنسیز کا, بیکاز اکنامک فنڈامنٹلز ویک تھے. جی بالکل. پہلے جب بھی ہم آئی ایم ایف کے پروگرام پہ چلے جاتے اور اس میں ریویو ہوتی, سکسیسفل ریویو, تو اس کے بعد ہماری ریٹنگ امپروو ہو جاتی. لیکن ابھی پروگرام بھی ملا, سکسیسفل فرسٹ ریویو بھی ہوئے, اس کے باوجود بھی ہماری ریٹنگ وہ امپروو نہیں ہوئی. اور انہوں نے شمشاد اختر نے خود کہا تھا کہ ہم یہ بورو نہیں کر سکتے پیسہ, کیونکہ بہت مہنگا ہوگا ہمارے لیے. ہاں آلریڈی انہوں نے جو وہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہ جو کرنٹ ایکسپینڈیچر بہت بڑھ گیا ہے, کیونکہ مارک اپ جو ہے ڈومیسٹک ڈیٹ کا وہ بہت بڑھ گیا ہے. انہوں نے ڈومیسٹک ڈیٹ اتنا زیادہ لے لیا ہے کہ اٹس اے میجر ایشو. جی بالکل. اس میں تو یہی مین بات جو سہیل صاحب نے بھی کی, مشتاق گومن صاحب نے اور وسیم صاحب نے, جو میجر اکنامک ہمارے فنڈامنٹلز ہے اکنامک, اس میں کسی میں بھی امپرومنٹ نہیں ہے. اور اگر دوسری بات کی جائے تو وہ جو پولیٹیکل یا سیاسی جو عدم استحکام ہے اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے. اور ابھی آگے یہ دیکھنا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں اور اسی طرح اور جو مولانا فضل الرحمان ہے وہ کتنا وہ پروٹیسٹ جو ہے, کتنا وہ جو عدم استحکام جو ہے اس کو مار کر سکتے ہیں, اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. خواتین حضرات, آپ نے سنا ہماری ٹیم کا آپ نے سنا کہ جو کیئر ٹیکرز کے جو ٹھیک ہے دعوے بہت کیے ہیں, انالیسس بہت کیا ہے, سیلف اسیسمنٹ بھی کیا ہے. حالانکہ سیلف اسیسمنٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. وی شوڈ الاؤ فار مجھے سب سے اچھی بات جو شوکت ترین صاحب کی لگی تھی وہ یہی ہے کہ ہمیں وہ تھرڈ پارٹی آڈٹ انہوں نے انسسٹ کیا تھا رینٹل پاور پروجیکٹس پہ, اور اس پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آ گئی تھیں. وی نیڈ سم تھرڈ پارٹی ٹو ایویلیویٹ اس. آئی تھنک یہ جو چیز انہوں نے کی ہے یہ ان اینی کیس سیلف اسیسمنٹ از ایکسٹریملی بائسڈ ان دا فیور آف دا اسیسر. ہماری ٹیم نے آپ کو بڑے کلیئرلی بتایا ہے کہ کسی چیز میں بھی یہ امپروومنٹ نہیں ہوا ہے. ٹو کلیم کہ جی ہم نے فرسٹ ریویو پاس کروا دیا ہے on the back of such appalling data and appalling figures in terms of current expenditure, in terms of slashing the PSDB, public sector development spending, and in terms of borrowing from the commercial banking sector by crowding out private sector borrowing. یہ ساری چیزیں جو انہوں نے کی ہیں میرا خیال میں تو پرفارمنس جو ہے وہ سیٹسفیکٹری بھی نہیں ہے. it should be declared unsatisfactory, but let's see what the powers that be and how they determine it, because جو نیکسٹ فائنانس منسٹر ہوگا اس سے ہمیں پھر اسیس کرنا پڑے گا کہ اگر تو وہ پرانے والے ہیں تو وہ کیا ان کی پرفارمنس تھی. ون وڈ ہوپ ویری سنسیئرلی کہ جو گورنمنٹ ہے وہ جائے گی ٹو سم اکیڈمیشین جو یہاں نہیں ہیں, جو پاکستان میں جو ایسے ہیں جو کہ ہی اور شی ول ناٹ بینڈ ڈاؤن ٹو اینی انفلوئنس, اور اگر کوئی ان کے اوپر انفلوئنس آتا ہے, پریشر آتا ہے, تو وہ ریزائن کر کے وہ پریفر کریں بنسبت کہ وہ اسی تنخواہ پہ کام کریں. یہ چیز بہت میجر ہمیں نظر آئی ہے آن آل اکانومسٹ. خیر اکاؤنٹنٹس کو تو میں اس میں گن نہیں رہی ہوں, بٹ اور بینکرز, بٹ یہ اکانومسٹ جتنے ہمارے پاس آئے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ ان میں بیک بون نہیں ہوتی, اور ان کو جب پریشر آتا ہے کہیں سے تو وہ سکم کر جاتے ہیں انسٹیڈ آف quietly resigning and saying we will not follow these. But let's see what the next finance minister will bring us. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.